الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم الأنوار أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم شاهد الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات. دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا ساتھی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی اور ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات. سامعین گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی، میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام اکرام، موضوع گفتگو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے شاہد اللہ، اللہ خود شاہد ہے، اللہ خود گواہ ہے، اللہ اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ صرف اکیلا گواہی نہیں دے رہا، والملائکۃ اور اس کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. اور صرف فرشتے گواہی نہیں دے رہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ قائم ہیں. اللہ اس آیت میں اپنی معبودیت بیان کر رہا ہے، اور گزشتہ مجالس میں ہم مسلسل اس بات کے تعاقب میں ہیں کہ یہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک منوایا ہے، اسے وحدہ لا شریک منوانے میں سب سے زیادہ کون سی طاقت کار فرما ہے. دیکھیے صاحب، کسی چیز کو ماننا یہ حقیقت نہیں، اصل چیز ہے کیا ماننا. بات پھر سمجھیے گا، ماننا نہیں، کیا ماننا. ہم پہ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے ہیں. یہ پوچھو کیا مانتے ہو. بحث ماننے پہ نہیں، لڑائی ماننے پہ نہیں. مانتے تو ہم ہیں، ہم مسلمان ابلیس کو بھی مانتے. ہم نے کبھی نہیں کہا، کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ نہیں جی وہ ہے ہی نہیں. اسے مانتے ہیں لیکن ملعون مانتے ہیں. لڑائی یہ نہیں ہے کہ مانتے کیوں نہیں، لڑائی یہ ہے کہ کیا مانتے. جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مانتے. رسول کو صادق مکے کے کافر بھی مانتے، رسول کو امیر مکے کے مشرک بھی مانتے.
وہ صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، نجیب بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، عبادت گزار بھی مانتے تھے، پرہیزگار بھی مانتے تھے۔ اتنا کچھ ماننے کے بعد کافر کے کافر رہے، مشرک کے مشرک رہے۔ نہ صادق ماننے کا فائدہ ہوا، نہ امین ماننے کا فائدہ ہوا، نہ نجیب ماننے کا فائدہ ہوا۔ اس وجہ سے فائدہ نہیں ہوا، وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ آج بندے علی کو نبی کا بھائی مانتے ہیں، فاتح خیبر مانتے ہیں، فاتح بدر مانتے ہیں، فاتح احد مانتے ہیں۔ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علی کے نبی ہوگا۔ جھگڑا ماننے پہ نہیں، کیا مان رہے ہیں؟ آج جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ نہیں مانتے؟ آپ علی کو چھوڑ کے اسلام مان ہی نہیں سکتے۔ آپ ہماری وجہ سے علی کو نہیں مانتے، آپ علی کی وجہ سے علی کو مانتے۔ دیکھیں عقیدے میں کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ جن کو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں کچھ ماننے بھی تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں۔ بھائی بھائی چارے کی وجہ سے مانتے ہیں، اس ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں کے درمیان رہنا ہے، لہذا ہم کہتے چلے ہمارے اسلامی بھائی نے مانتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ آپ شیعوں کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے۔ علی اسلام کا واجب ترین رکن ہے، علی کو چھوڑ کے آپ کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ علی کو نبی کا بھائی مانیں، آپ فاتح خیبر مانیں، آپ مشکل کشا مانیں، آپ شیر خدا مانیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جیسا کہ مکے کے کافروں کو نبی کے صادق ماننے میں فائدہ نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ ہمیں بڑا خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہے، صادق نبی کی فضیلت ہے، امین نبی کی فضیلت ہے، سچا نبی کی فضیلت ہے، ظاہر نبی کی فضیلت ہے، رسول نبی کا حق ہے۔ صادق ماننا فضیلت محمد، امین ماننا فضیلت محمد، نجیب ماننا فضیلت محمد، باسط ماننا فضیلت محمد، لیکن محمد رسول اللہ ماننا یہ حق محمد ہے۔ فضیلت کا انکار کر سکتے ہو، حق کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی علی کو شیر خدا ماننا علی کی فضیلت، علی کو فاتح بدر ماننا علی کی فضیلت، علی کو مشکل کشا ماننا علی کی فضیلت، علی کو سجاد عطا ماننا علی کی فضیلت، علی کو عین اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو شر اللہ ماننا علی کی فضیلت، علی کو ولی اللہ ماننا یہ علی کا حق ہے۔ جھگڑا فضیلت میں نہیں ہے، جھگڑا حق میں ہے۔ نہ دیکھو گا اسلام آباد کتنا ملے گا، محمد کی بیٹی کو صدیقہ ماننا فضیلت، نازیہ ماننا فضیلت، نصیحہ ماننا فضیلت، معصومہ ماننا فضیلت، صدق ماننا حق ہے۔ رسول کو صادق ماننا فضیلت، امین فضیلت، رسول ماننا حق۔ رسول کو رسول ماننا یہ رسول کا حق ہے، علی کو ولی ماننا یہ علی کا حق ہے، فتح کو بدول کا حق ماننا یہ حق ہے۔ تم نبی کو سب کچھ مانو، رسول نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ